الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من الشرور والخطيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفار الذنوب وستار العيوب، وقابل التوب ممن يتوب، وقابل التوبة ممن يتوب، فسبحانه من إله كريم تواب، يحب من عباده كل متطهر نواب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، سيد المستغفرين والتائبين، وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. محترم بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بار بار تنبیہ کرتا ہے اور ان کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں دکھلاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ اگر تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو پچھلی قوموں کی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو جگاؤ اور اپنے نفس کی تہذیب کرو، اپنے نفس کو سنوارو، بناؤ اور اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ غفلت سے باہر نکلو، کیونکہ جو قوم غفلت سے باہر نہیں نکلتی وہ صرف تاریخ کے صفحات میں پڑھی جاتی ہے اور دنیا کی صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا نہ کوئی وجود بچتا ہے نہ اس کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم تھی، اس لیے اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، غفلت سے باہر نکلو۔ مسلمانوں، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد لیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے رب سے کہ تیرے دین کی حفاظت کریں گے، تیرے دین پر چلیں گے، تجھے وحدہ لا شریک مان کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے اس عہد و پیمان کو بھلا دیا، اپنے اس وعدے کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھو
کہ اللہ رب العالمین وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ رب العالمین ڈھیل بہت دیتا ہے، بہت دنوں تک ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی گرفت اتنی جلدی نہیں آتی، لیکن جب آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بہت سخت اللہ رب العالمین پکڑتا ہے۔ اس لیے اٹھو اور غفلت کی نیند سے باہر نکلو، بیدار ہو جاؤ۔ دل پر جتنے مرض، ایک انسان کے دل پر جتنے مرض آتے ہیں، ان مرض میں سب سے خطیر، سب سے خطرناک اور سب سے برا مرض غفلت کا مرض ہے۔ جس مرض کے بدلے میں اس سے بڑا مرض قسوت قلبی، دل کی مردگی، دل مردہ ہو جانا پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے تو اس کا دل قاسی ہو جاتا ہے، قسوت قلبی کی بیماری اسے لاحق ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی چیز خواب غفلت سے بیدار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ اور قانون ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ہر قوم جو یہ چاہتی ہے کہ اس کی حالت کو بدلا چاہے، اس کی حالت کو بدل دیا جائے، پریشانی سے آسانی کی طرف وہ لوٹ جائے، تو خود کو بدلے، اپنی حالت کو بدلے، برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف آئے اور نیند سے بیدار ہو، غفلت سے نکل کر نشاط کی طرف آئے، تب اس کی حالت اللہ رب العالمین بھی تبدیل کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، ہر حال میں، ہر حال میں چھپ کر گریہ وزاری کے ساتھ، اور اپنے رب کو چلاؤ نہیں، زیادہ چلاؤ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سمیع ہے۔ صبح و شام اسے پکارو، اور وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت میں نہ پڑو، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غافل ہیں، جنہیں غفلت نے گھیر لیا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان خواب غفلت میں سو جاتا ہے تو اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بھی یاد کروایا ہے اور اپنے رب کو بھی یاد کروایا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں یاد کرو، ہر لمحہ یاد کرو، ہر پل یاد کرو، سوتے جاگتے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، چلتے پھرتے یاد کرو، ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو، اپنے نفس کے اندر کبھی سے اسے کبھی نہ نکالو، اپنے نفس کے اندر سے اسے کبھی نہ نکالو، اور یہ یاد رکھو کہ جس پل ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑتے ہیں، اسی پل ہمارے گھر میں، ہمارے دل میں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ جس پل ہم اپنے رب کو نہیں یاد کرتے ہیں، اس پل کو شیطان کا پل کہا جاتا ہے، اس پل کو شیطان کا پل کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر پل اپنے رب کو یاد رکھے، ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرے، تضرعا وخیفہ،
تضرعا وخیفہ، گریہ ازاری کے ساتھ، چھپ کر اکیلے میں اور آہستہ آہستہ ہر پل اپنے رب کو یاد کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر روئے اور گڑ گڑائے، بلند آواز سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ایک سمیع اور علیم ذات کو پکارتے ہو، جو سننے والی بھی ذات ہے اور جو جاننے والی بھی ذات ہے، جو دیکھنے والی بھی ذات ہے، جو جاننے والی بھی ذات ہے، جو علم رکھنے والی بھی ذات ہے، جو خبر رکھنے والی بھی ذات ہے، جو ہمارے ہر پل کو ہم سے پہلے جانتی ہے، ہمارے ہر عمل کو ہم سے پہلے جس کا علم جس کو ہے، اس ذات کو ہم پکارتے ہیں۔ اور اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے بہت بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سے ہر پل ہمیں اپنے کو یاد رکھنے کو کہتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، غفلت میں نہ پڑو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو جتنا پہچانے گا اتنا اپنے نفس کو بھی پہچانے گا، جتنا وہ اپنے رب کو جانے گا جس قدر اتنا اپنے نفس کو جانے گا، جس قدر اس کو علم ہوگا کہ اس کا رب علیم ہے وہ یہ جانے گا کہ وہ جاہل ہے، جب وہ یہ جانے گا کہ اس کا رب بڑا ہے وہ یہ جانے گا کہ وہ چھوٹا ہے، جب وہ جانے گا اس کا رب حی القیوم ہے، الحی القیوم ہے، تو وہ یہ بھی جانے گا کہ وہ مارنے والا اور فنا ہونے والا ہے، جب وہ یہ جانے گا کہ اللہ رب العالمین کبیر ہے تو یہ بھی جانے گا کہ وہ صغیر ہے، جب وہ جانے گا کہ اللہ رب العالمین غنی اور بے نیاز ہے تو وہ یہ بھی جانے گا کہ وہ محتاج اور فقیر ہے، جب وہ یہ جانے گا کہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے تو وہ یہ بھی جانے گا کہ اسے لینے کی ضرورت ہے، جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو دینے کی طاقت نہیں ہے تو تب وہ یہ بھی جانے گا کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارنے کی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم اپنے رب کو جانیں گے اتنا ہی اپنے رب سے قریب ہوں گے، اور جتنا اپنے رب سے قریب ہوں گے اتنا ہی اپنے نفس کو بھی پہچانیں گے، اپنی کمزوری کو بھی جانیں گے، اپنی حاجت کو بھی جانیں گے، اپنی محتاجگی کو بھی جانیں گے، اور اپنی ضرورت کو بھی پہچانیں گے، اور اپنی بناوٹ کو بھی جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کل ہم کیا تھے اور کل کیا ہونے والے ہیں، کل ہم کیا تھے اور کل کیا ہونے والے ہیں۔ آج کو بھول جاؤ، آج تو چلا جائے گا، کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، جو آنے والا ہے وہ کل ہے، اور ہر آنے والا دن یہ اس بات کی شہادت کے ساتھ آتا ہے کہ اے انسان تو ختم ہونے والا ہے، تو انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے، تو فنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، تو اس چیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جس چیز سے تو بے خبر ہے، جس چیز سے تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو اس چیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جس کے بارے میں سنا ہے، جانا ہے، لیکن جس سے بے خبر ہے، جس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ یقین کر لو اے انسان اور اے مسلمانوں، یقین کر لو کہ ہر دن کا سورج نکلنا، چاند کا غروب ہونا، اور سورج کا غروب ہونا اور چاند کا نکلنا ہمارے ہر دن کے سوال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا سورج ہماری زندگی میں نکلے گا
اور جتنا چاند غروب ہوگا اتنا ہی سوال بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی زندگی کا حساب لیے بغیر ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ ایک قدم اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی زندگی کا حساب لیے بغیر آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں جیتا ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، ہر انسان جو جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس جوانی کے بعد سے لے کر مرنے کے وقت تک جو کچھ کرتا ہے یا تو اچھا کرے گا یا برا کرے گا۔ کیا عجیب ہے یہ دنیا کہ اگر اچھی کمائی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اور اگر بری کمائی ہے تو اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو، خصوصاً مسلمانوں کو، یہ حکم دے رکھا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو، میرے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، کیونکہ جب ایک انسان، ایک مسلمان اپنے رب کے آگے بیٹھتا ہے، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی تو ہے فرق ایک انسان میں، ایک مخلوق میں اور ایک خالق میں، کہ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف اپنے خالق کے آگے کرتا ہے تو اس کا خالق اس سے خوش ہو کر اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دیتا ہے۔ اور جب ایک انسان اس سے کسی مخلوق کے حق میں غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کے حق میں سزا متعین ہوتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اس کو عقاب ہوتا ہے۔ یہی ہے فرق ایک خالق اور ایک مخلوق کے درمیان، کہ مخلوق کو اللہ رب العالمین، مخلوق اور مخلوق کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کی سزا اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے، تاکہ جب ایک مخلوق اپنے خالق کے دربار میں پہنچے تو اس کے پاس کوئی گناہ نہ رہے، وہ دھلا دھلایا صاف شفاف ہو۔ اور جب انسان اپنے خالق کے حق میں غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آ جاؤ میرے پاس، لوٹ آؤ میرے پاس، پلٹ آؤ میری طرف، میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، بہت بڑا ہے میرا دربار، بہت بڑا ہے میرا دربار، کھلا ہے میرا دروازہ، لوٹ آؤ، بھٹکو نہیں ادھر ادھر، پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو اپنے رب کو، لوٹ آؤ اور کرو اپنے گناہوں سے توبہ، میں تو بیٹھا ہوں معاف کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، غفور الرحیم، غفار الذنوب کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ فی اللیل
بالليل ليتوب مسيء النهار يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. اللہ رب العالمین راتوں کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا بھٹکا ہوا انسان رات کو اس کے دربار میں پہنچ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر روئے گڑ گڑائے اور لوٹ آئے اپنے رب کی طرف. اور جب وہ بندہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر پکارتا ہے اپنے رب کو، یا رب، اے اللہ، اے میرے پالنہار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو کھلا سکتا ہے، تو ہی ہے جو پلا سکتا ہے، تو ہی ہے جو پہنا سکتا ہے، تو ہی ہے جو ہدایت دے سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالی اور کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پہچان لیا، جان لیا اس نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے رب کو بھی. اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک پالنے والا ہے، وہ ایک ذات جو اس کی زندگی کو چلا رہا ہے، جو اس کی سانسوں کو چلا رہا ہے. اور رب العالمین یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا بھٹکا ہوا اس کی طرف لوٹ آئے، رات کا بھٹکا ہوا اس کی طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور یہ اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں مجھ سے بھول ہوئی ہے، میں بھول گیا تھا اپنے آپ کو، بھول گیا تھا اپنے رب کو، میں لوٹ کر آ گیا ہے میرے رب، میں لوٹ کر آ گیا، مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے مجھے کھلانے پلانے والے، اے مجھے پہنانے والے. آ گیا میں تیری خدمت میں اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ بہت بڑی غفلت میں چلا گیا تھا، بہت بڑی غفلت میں چلا گیا تھا. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں. اگر ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ کے محارم کی بے حرمتی کی ہے، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی ہے، اللہ کے حدوں کو پار کیا ہے، تو ہم نے گناہ اور نافرمانی کس کی کیا ہے؟ ہم نے نافرمانی اس وحدہ لا شریک کی کیا ہے. ہم نے گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، چاہے گناہ کتنا چھوٹا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اس گناہ کے چھوٹے پن کو نہ دیکھو، اپنے خالق کے بڑک پن کو دیکھو. اس لیے جب دعا کرو تو دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ضرور دو. یہ ضرور کہو اس سے کہ بار الہ ہم جیسے مستحق ہیں وہ ایسا معاملہ تو ہمارے ساتھ مت کرنا، معاملہ تو ایسا کرنا ہمارے ساتھ جس کا تو مستحق ہے، جس کی مستحق تیری ذات اقدس ہے، تیری مبارک اور تیری پاک ذات ہے جس کی مستحق، وہ ایسا معاملہ کرنا تو ہمارے ساتھ. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین نے
ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کر لیا جس کے ہم مستحق ہیں تو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہو سکتا، ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، غور کہاں کیا ہے؟ کبھی یہ غور کیا کہ صبح اٹھ کر قضاء حاجت کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے؟ اپنے پیٹ کی گندگیوں کو، اپنے جسم کی گندگیوں کو باہر نکال دیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہر دن ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موسم بہت گرم ہے، پسینہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ اگر یہ پسینہ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ یہ پسینہ اگر جسم کے اندر بیٹھ جائے تو کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ یہ شکایت تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بار الہ گرمی ہو رہی ہے، پسینہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے جسم کی گندگیوں کو ہمارے جسم کے اندر روک دے تو ہم تڑپتے رہیں گے، اس دنیا کے اندر تڑپتے رہیں گے، کوئی نجات دینے والا نہیں ملے گا۔ سانس، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ سانسیں کون چلا رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ رات کی نیند، اتنے پرسکون نیند میں ہم جب سوتے ہیں، یہ سانسیں کون چلاتا ہے؟ کون ہے جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جب سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پیر کام کرتا ہے؟ کس کا فضل ہے یہ؟ ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں، یہ قوت کس نے دیا ہے؟ کون چلا رہا ہے یہ نظام؟ ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں، کبھی غور کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کا فضل ایک پل کے لیے، ایک پل، صرف ایک پل، اگر ایک پل کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فضل کو ہم سے دور کر دے، اپنی نعمت کو ہم سے ہٹا دے، الگ کر دے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہماری زندگی کا؟ کیا ہوگا اس دنیا کا؟ کیا ہوگا اس کائنات کا؟ کیا ہوگا اس نظام کا؟ کیا کوئی سانس لے سکتا ہے؟ یہ سانسیں، جن سانسوں پر ہم غور نہیں کرتے، جن کو لینے کے لیے کسی طاقت اور کسی قوت کی ضرورت نہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ سانسیں کون چلا رہا ہے؟ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم طلب نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یوں ہی دے رہا ہے۔ اتنے فضل و کرم ہے اللہ کے ہماری زندگی پر کہ اگر زندگی بھر اللہ رب العالمین کے آگے سجدے میں اپنی ناک رگڑتے رہ جائیں، کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت، صرف ایک نعمت کو لے کر اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز رہیں، پوری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں، تب بھی کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں سے غفلت میں رہتے ہیں۔ کون کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، الصحت والفراغ،
صحت، شفا یابی کے ایام جن میں انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور فراغ یعنی وہ وقت جن میں ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جن میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. ان دو نعمتوں سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. یاد آتا ہے وہ وقت جن میں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. جب اپنے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، کاش اس وقت کو استعمال کر لیا ہوتا، اس خالی وقت کو کسی کام میں لگا لیا ہوتا، اس خالی وقت میں اللہ کی عبادتیں کر لی ہوتی. کاش وہ خالی وقت لوٹ آئے. لیکن اب اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وقت گزر گیا، وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. وہ وقت جو چلا گیا وہ چلا گیا، وہ پھر واپس نہیں لوٹ کر آئے گا. انسان اس دنیا میں آتا اور جاتا رہے گا، لیکن وقت یہ چلتا رہے گا، یہ نہیں رک سکتا. انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، لیکن وقت کی سوئی یہ کبھی رکتی نہیں ہے. اور دوسری نعمت شفا یابی کی نعمت. جب انسان صحت مند، تندرست، توانا، قوت، طاقت کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کے اوپر جوانی کا جوش ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے، اور اس وقت اس پل کو، صحت یابی کے ان ایام کو گوا دیتا ہے اور مرض لاحق ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تب یاد کرتا ہے ان ایام کو اور کہتا ہے کاش کہ وہ دن لوٹ آتے، کاش کہ مجھے صحت یابی مل جاتی، کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے تندرستی واپس دے دیتا. لیکن اب کہاں ہے وہ دن جو چلا گیا، وہ لوٹ کر نہیں آنے والا. جو چلا گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا. کچھ لوگ آپس میں دشمنی کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ لیتے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے. یہ دنیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تب بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں کاش یہ جھگڑا نہ ہوتا، کاش ہم نے ان کی زندگی میں صلح کر لی ہوتی، کاش پہچان لیا ہوتا، کاش کوئی ہمیں بتلا دیتا کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اب تو وہ چلے گئے، وہ لوٹ کر نہیں آنے والے. اس لیے مسلمانوں، ہر پل جو زندگی گزر رہی ہے اس کو غنیمت جانو، اس کو اس احساس میں نہ گزارو کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے، آگے چل کر کر لیں گے. اس شعور میں نہ رہو کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے، ابھی دن بہت باقی ہیں، ابھی کر لیں گے. یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس پل مرض، ذمہ داری یا موت آئے گی. کس پل آئے گی، کس پل موت کا وقت آ جائے گا،
کس پل اللہ رب العالمین نے ہمیں مرض میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت اللہ رب العالمین ہم سے فراغ یعنی آسائش کا وقت اور خالی وقت ہم سے لے لے گا اور بڑی بڑی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہمیں دبا دے گا۔ یہ دنیا ہمیں بڑی بڑی ذمہ داریوں کے بوجھ کے تلے دبا دے گی۔ یہ نہ سوچو کہ ابھی ہماری عمر بہت کم ہے، ابھی ہم تو نوجوان ہیں، ابھی ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ یہ نہ سوچو، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ، اور اپنی قوم اور اپنی جماعت، اپنی امت کی اصلاح کے لیے آگے بڑھو۔ اس قدم کو، اس اٹھتے قدم کو غنیمت جانو۔ معلوم نہیں وہ کون سا آخری قدم ہے جس قدم کے بعد ہمارا قدم نہ اٹھے۔ اپنے قدم کو کبھی پیچھے نہ ہٹنے دو، کیونکہ نہیں جانتا کوئی انسان کہ کون سا قدم اس کا آخری قدم ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی واضح نصیحت کی ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم ان يقال له، کہ سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، وہ نعمت، اس سے کہا جائے گا کہ کیا تیرے جسم کو صحت نہیں دی گئی؟ کیا تیرا جسم صحت یاب نہیں تھا؟ یہ سب سے پہلی نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین روز محشر میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلا سوال کرے گا: الم نصح لک جسمک، کیا تیرے جسم کو صحت یابی نہیں ملی تھی؟ کیا تجھے صحت یابی کی نعمت سے نہیں نوازا گیا تھا؟ کیا تجھے طاقت اور قوت نہیں دی گئی تھی؟ کیا تجھے تیرے پیروں پر کھڑا نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی نعمت تجھے نہیں ملی تھی؟ یہ پہلا سوال اللہ رب العالمین پہلی نعمت کا سوال کرے گا۔ پیو ٹھنڈے پانی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہی سب سے پہلی نعمت ہے جس کا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ بہت سکون ملتا ہے گرمی میں ٹھنڈے پانی کو پی کر، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہی پہلا سوال ہے جس کا جواب دینا ہے۔ یہی پہلا سوال ہے جس کا جواب دینا ہے۔ اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے کلام کرنا ہے۔ رب العالمین سوال کرے گا اور ہمیں جواب دینا ہے۔ وہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے مسلمانوں، یاد رکھو، وہاں کسی قسم کا عذر مقبول نہیں ہوگا۔ جو عذر تلاش کرنا ہے دنیا میں تلاش کر لو، جو عذر تلاش کرنا ہے، اور جتنے بہانے بنانے ہیں دنیا میں بنا لو۔ وہاں اليوم نختم على افواہہم، وہاں تو منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وہاں تو منہ پر مہر لگ جائے گی، بولنے کی طاقت چھین لی جائے گی۔ وہاں تو ہمارا ہاتھ پیر بولے گا، ہاتھ پیر گواہی دے گا ہمارے خلاف۔ جتنے گناہ ہم نے ہاتھ سے کیے ہیں ان گناہوں کی گواہی ہمارا ہاتھ دے گا،
اور جتنے گناہ ہم نے پیر سے کیے ہیں ان گناہوں کی گواہی ہمارا پیر دے گا. بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا. اگر اس دنیا میں ہم نے اپنی زندگی کو غنیمت نہیں جانا تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کو نہیں رہ جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بار الہ میں مریض تھا، مجھے وقت نہیں ملا نماز پڑھنے کا، مجھے وقت نہیں ملا زکوٰۃ نکالنے کا، مجھے وقت نہیں ملا صلہ رحمی کرنے کا، مجھے وقت نہیں ملا والدین کی خدمت کرنے کا، مجھے وقت نہیں ملا اپنی جماعت کی اصلاح کرنے کا، اپنے گھر کی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرنے کا. مجھے وقت نہیں ملا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، مجھے وقت نہیں ملا اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنے حق کو پہچاننے کا، اپنے رب کے حق کو پہچاننے کا، اپنے رب کو پہچاننے کا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ہم سے پہلے ہی وعدہ لے رکھا ہے، ہمیں پہلے ہی رسول کو بھیج کر، قرآن کو دے کر، قرآن نازل کر کے ہمارے اوپر پہلے ہی حجت قائم کر رکھی ہے اللہ رب العالمین نے. ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ دیکھو پریشانیاں جو آتی ہیں اس دنیا میں، یہ پریشانیاں کیسے آتی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑے درجے، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے بعد ملتا ہے. بڑی آزمائشیں جب آتی ہیں تو اس کے ساتھ بڑا ثواب بھی ملتا ہے، بڑا بدلہ بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جن لوگوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے سے نہ گھبراؤ. جن کو بڑی ذمہ داری ملتی ہے، مصیبتیں، جس کو اللہ رب العالمین ذمہ داریاں دیتے ہیں، یہ ذمہ داری کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتی. جو انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر زندگی گزارتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل سے دور ہوتا ہے، لوگوں کی الجھنوں اور پریشانیوں سے دور ہوتا ہے، دنیا کے مسائل سے دور ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بہت سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. لیکن جسے عوام الناس اس جماعت اور اس امت کے جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو ذمہ داری دی گئی ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جتنی سخت گرفت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے، اس سے سخت آزمائش کسی کی نہیں کرے گا. اور دوسری طرف جس نے اپنی ذمہ داری کو عدل اور پوری امانت داری کے ساتھ ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر ادا کیا ہے، اس کا بدلہ بھی اتنا بڑا ہے. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل. امام عادل سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں میں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. عادل حکمراں، عادل ذمہ دار، عدل اور امانت کے ساتھ
اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، یہ بھی سنو مسلمانوں اور باندھ کر رکھ لو یہ آزمائشیں جن میں آج مسلمان ہے، یہ پریشانیاں جو مسلمان جھیل رہا ہے یہ ایسے نہیں ہیں۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان پر پریشانیاں ڈالتا ہے، طرح طرح سے آزماتا ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے میں فرق کر دے اللہ رب العالمین۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، تو جو راضی ہو گیا اللہ رب العالمین کی آزمائش آنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلے پر، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر جو راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو گیا آہو بکا کرنے لگا، پیٹنے اور چیخنے چلانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ میں ہی ملا تھا پریشانی دینے کے لیے، مجھی کو پریشانی کیوں آتی ہے، شکایتیں کرنے لگا، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کتاب اللہ سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، اللہ کی نشانیوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نہیں بناتے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اپنے دل سے سمجھتے نہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں، آنکھ تو ہے، دکھتا تو ہے، لیکن کھرے اور کھوٹے کا فرق نہیں جانتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ اپنے کان سے سنتے بھی نہیں۔ اولئک کالانعام، تو یہ لوگ چوپائے کی طرح ہیں، بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں دیکھو، سمجھو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسی لیے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، بخیلی سے اور ایسی عمر سے جس میں مجبور کر دیا جاؤں، اور قسوت قلبی سے اور غفلت سے اور ذلت اور خواری سے۔ کیسی دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے۔ حبیب بن الخطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل نشیط ہوتا ہے،
اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہے علامت ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی۔ جب ایک انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، غفلت اور نیند سے بیدار ہو اور اپنے رب کو پہچانو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان بچے کچے دنوں میں اپنی مغفرت کروا لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ بار الہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول کر لے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی سے ان کو نجات عطا کر، ان کی اور جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھ، ہر قسم کے فتنوں سے دور رکھ، عاجزی سے دور رکھ، سستی سے دور رکھ، بخیلی سے دور رکھ، اور غفلت سے دور رکھ۔ نشیط بنا، اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد والا بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو صالح اور نیک بنا دے۔ بار الہ تو ہم کو ہماری اصلاح کر دے، ہمیں اپنی طرف لوٹا لے، اپنا بندہ بنا لے، ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، ہماری عورتوں کی اصلاح کر دے، ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح کر دے، ہماری حفاظت کر۔ مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت کر۔ بار الہ مسلمان پریشان حال ہیں، ان کا محافظ بن جا۔ بار الہ ان کے مساجد و مدارس کی حفاظت کر، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، ان کی جان و مال کی حفاظت کر۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ بار الہ تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کر، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کر۔ بار الہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں یا ان میں سے کوئی ایک ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے۔ بار الہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بار الہ تو ان کی قبروں کو جنت کی قیاری بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات عطا کر، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ بار الہ عزت و آبرو والی زندگی عطا کر۔ بار الہ ذلت سے دور رکھ، ہر قسم کی ذلت سے دور رکھ۔ بار الہ کبھی ذلیل نہ کر۔ بار الہ ہمارے عیوب کو چھپا کے رکھ۔ بار الہ جس طرح تو نے ہمارے عیوب کو چھپا کر رکھا ہے، بار الہ پوری زندگی ہمارے عیوب کو چھپا کر رکھ۔ بار الہ اور زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی ہمارے عیوب کو چھپا کر رکھ۔ قیامت کے دن بھی تو ہمارے عیوب کو چھپا کر رکھنا۔ بار الہ ہمارے عیوب کو ظاہر نہ کرنا۔ بار الہ ہمارے عیوب کو ظاہر نہ کرنا۔ بار الہ تیرا ہی فضل و کرم ہے کہ تیری زمین پر چل رہے ہیں، تیرے دیے ہوئے کو کھا رہے ہیں، تو پلا رہا ہے پی رہے ہیں، تو پہنا رہا ہے پہن رہے ہیں۔ بار الہ کبھی اپنی نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ بار الہ ہر قسم کے فقر و فاقہ سے دور رکھ۔ بار الہ عزت و آبرو کی زندگی عطا کر، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عزت و آبرو کی زندگی عطا کر۔ بار الہ جس دن اس دنیا میں تو اپنے بندوں پر فتنوں کا فیصلہ کرے اس سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ جس وقت
تو یہ فیصلہ کرے کہ اس دنیا کے اندر فتنے برپا ہوں گے اور لوگ فتنوں میں ملوث ہوں گے، مارے اللہ اس سے پہلے ہی اس زندگی کو ختم کر دے، مارے اللہ فتنوں کی زندگی سے دور رکھ، فتنوں سے محفوظ رکھ، فقر و فاقہ کی زندگی سے دور رکھ، کفر و عناد کی زندگی سے دور رکھ، ہر قسم کی فتنوں سے دور رکھ، بغض و حسد سے دور رکھ، کینہ کپٹ سے دور رکھ، غیبت و چغلی سے دور رکھ، مارے اللہ ہمارے دلوں کو حسد جیسی بیماری سے پاک رکھ، مارے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اپنا بندہ بنا لے، اپنے در کا بھکاری بنا لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری تلاوتوں کو قبول کر لے، ہماری رات کی عبادتوں کو قبول کر لے، رات کی نمازوں کو قبول کر لے، ہماری ذکر و اذکار کو قبول کر لے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمارے سجدوں کو قبول کر لے، ہمارے رکوع کو قبول کر لے، بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے، بار الہ ان لوگوں میں سے لکھ دے جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے، ان لوگوں میں سے لکھ دے جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے، بار الہ تیرے آگے خالی ہاتھ لے کر بیٹھے ہیں، بار الہ تو ان خالی ہاتھوں کو بھر دے، اپنی نعمتوں سے بھر دے، اپنے رحم و کرم سے بھر دے، اپنے عفو و درگزر سے بھر دے، اپنے فضل و کرم سے بھر دے، اپنی نعمتوں سے بھر دے، بار الہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے جو آخری کلمہ نکلے ولا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔